Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، الحمدللہ بطور مسلمان سونے سے پہلے ہمارے کچھ معمولات ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہم لوگ کچھ تسبیحات اور ذکر اذکار اوراد و وظائف کر کے سوتے ہیں۔ اسی طرح بعض خوش نصیب افراد ایسے بھی ہیں جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ انتہائی احسن اور بابرکت عمل ہے۔ بلکہ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیات مبارکہ ہیں ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے فرامین مبارکہ میں سے ہے کہ وہ شخص نادان اور بے وقوف ہے جو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان عالی شان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان کی تلاوت کرنے کا بھی ہمیں معمول بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بھی پڑھ کر سونا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو پھر تسبیحات فاطمہ یعنی کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر بھی پڑھ لینا چاہیے۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور کر کے سونا چاہیے۔ تو اب سوال جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو تھا تو کیا وہ ذکر اذکار اوراد و وظائف، تسبیحات یا پھر قرآن کریم کی تلاوت جس طرح کہ آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں یا اسی طرح چاروں قل ہیں، ان کو بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے؟ اور اسی طرح کیا بستر پر لیٹے لیٹے آیت الکرسی، ذکر اذکار یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، جہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے کہ بغیر وضو کے ذکر اذکار کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا یا پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتر اور افضل تو یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اسی طرح تسبیحات، ذکر اذکار اور اوراد و وظائف وغیرہ باوضو ہو کر ہی پڑھے جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے تھا، اس نے آیت الکرسی پڑھ دی، ذکر اذکار کر دیے، درود پاک پڑھ لیا یا اوراد و وظائف پڑھ لیے، تو یہ بھی جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، مگر افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ باوضو ہو کر ہی پڑھے جائیں۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جو دوسرا سوال تھا کہ بستر پر لیٹے لیٹے ہم ذکر اذکار اور تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بستر پر لیٹے لیٹے بھی آپ ذکر اذکار اور تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، مگر اس میں بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر سو جائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ بستر پر لیٹے لیٹے پڑھنا چاہ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ادب تو یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے پاؤں سمیٹ لے، اس کے پاؤں پھیلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ وہ پاؤں کو سمیٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو یہ افضل ہے اور ادب کا تقاضا بھی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیند کرنے سے پہلے ذکر اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھ کر سوئیں، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن کریم کی آخری 3 سورتیں یعنی کہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس، ان کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے۔ اس کے بعد جہاں جہاں تک ممکن ہوتا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، پھر سو جاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ اوراد و وظائف پڑھ کر سوئیں۔ تو کیا اب ہم بغیر وضو کے اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح لیٹے لیٹے بستر پر اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے شرعی نقطہ نظر کو آپ کے گوش گزار کیا ہے، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔